جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مسعود الرحمان واسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ایڈیٹر۔ ناظرین، آزاد کشمیر پر گزشتہ 4 روز سے لاک ڈاؤن تھا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ اس سے قبل وفاقی حکومت اور حکومت آزاد کشمیر اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو زحمات تھے ان کے درمیان بیٹھک ہوئی، مذاکرات ہوئے، لیکن ان میں جو مذاکرات تھے وہ تعطل کا شکار ہوئے اور عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ جو کیا ہوا تھا وہ جاری رہا۔ اس میں تقریباً 10 سے 11 جو جانیں قیمتی جانیں وہ بھی دونوں طرف سے ضائع ہوئی، عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی طرف سے بھی، اور جو آزاد کشمیر پولیس ہے ان کے بھی 3 جوان جو شرین میں آئے وہ بھی جو احتجاج تھے اس میں ان کی جانیں ضائع ہوئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عدیل بشیر صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں، یہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ان میں تعطل کیوں ہوا؟ اگر یہ کامیاب ہوتے تو یہ جو 10 سے 11 جانیں تھی یہ ضائع نہ ہوتی، اور کیا اس میں دونوں طرف سے لچک نہیں دکھائی گئی تب یہ اتنا بڑا جو سانحہ ہوا اور آج چوتھا روز ہے آزاد کشمیر بند ہے۔ عدیل بشیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ تو اسلام آباد سے ایک طویل عرصے سے اس کو کور بھی کرتے ہیں، کشمیر بیٹ بھی، باقی بھی آزاد کشمیر دیکھ رہے ہیں، آپ پاکستان کے بھی جو کیپٹل میں بیٹھے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں تو وہ کبھی امکان ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں، جب سینئر سیاستدان یا سینئر لاٹ بیٹھی ہو تو وہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی وزراء حکومت آزاد کشمیر کے درمیان جو ایک مذاکرات ہوئے ان کی ناکامی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بحیثیت صافی؟ بہت شکریہ مسعود صاحب۔ دیکھیے مسعود صاحب، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پازیٹیو چیز یہ تھی کہ مذاکرات ہونا، 29 سپٹمبر کو جو ایک لاک ڈاؤن کی کال دی گئی پوری آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے، اس کے بعد ذرا ایک اس سے پہلے جو ایک مذاکراتی سیشن ہوا جس میں آپ کو ہوتا ہے کہ فیڈرل سے ڈاکٹر فضل چودھری اور امیر مقام صاحب اور اسی طرح وہاں پہ فیصل راٹھور دیگر لوگ وہاں پہ شامل ہوئے، تو جو چیز رپورٹ ہوئی وہ چیز یہ رپورٹ ہوئی کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے ساری چیزیں جیسے 38 جو آپ کے پوائنٹس تھے یا نکات تھے ان میں سے ہم نے میکسم یعنی 98% ہم نے اس کو، ایون کہ کچھ تو 100% کہتے ہیں، لیکن جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے جو سو کالڈ جب ان کو میں کہوں کہ لیڈرز کہیں یا ان کے ممبرز ہیں، بیکاز انہوں نے ممبرز اناؤنس کیا ہوا ہے، تو ان ممبرز نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، مطلب مطالبات نہیں مانے، جن میں ایک تو مراد کا خاتمہ تھا آزاد کشمیر کی جو آپ کی لیڈ ہے بیسکلی بیوروکریسی پلس پولیٹیشینس، دین سیکنڈ جو آپ کے 12 مہاجرین کی سیٹیں جو ہے، اس کے بعد ذرا ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہوتا ہے، ہم اس کو کہیں کہ مذاکرات ختم ہو گئے، یہ میرے خیال میں کہتا ہوں کہ تعطل کا شکار ہوا، رائٹ۔ تو اس پہ پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ناکامی یہ ہے کہ دونوں طرف سے کسی نہ کسی اینڈ کے اوپر کمیونیکیشن بیریئر یا کمیونیکیشن گیپ آیا، جس کی وجہ سے وہ 29 سپٹمبر کا لاک ڈاؤن جو تھا وہ کال واپس نہیں لی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ایک لاک ڈاؤن شروع ہوا اور پھر کرتے کرتے وہ لانگ مارچ میں ہوا، اور مزید آپ کو پتا ڈیٹیل یہی ہے کہ پھر دونوں اطراف سے جو شہادتیں ہوئیں دونوں اطراف سے، تو یہ ایک میں جو اس کی وجہ سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ کمیونیکیشن گیپ آیا، بیریئر آیا بیسکلی، تو جس کی وجہ سے پہلے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو وفاقی وزراء تھے انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، لیکن جب وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم 80% پہ کھڑے تھے، مہاجرین سیٹیں اور مراد پہ صاف ظاہر ہے اس پہ قانون سازی ہونی ہے، ہم از خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ آزاد گورنمنٹ کرے گی اور قانون ساز اسمبلی کرے گی، اس وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اور ان کا یہ بھی شکوہ تھا کہ بار بار فون آ رہے تھے۔ اب یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیا وفاقی حکومت کے وزراء سچ کہہ رہے ہیں، حکومت آزاد کشمیر سچ کہہ رہی ہے، یا عوامی ایکشن کمیٹی والے سچ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ جو اس میں جو لاک ڈاؤن کا موقع دیا وہ حکومت آزاد کشمیر اور وفاقی وزراء نے دیا۔ دیکھیے اس پہ میرا اوپینین ڈفرینٹ ہے، اور اوپینین اس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ میں گورنمنٹ کو سیکنڈ نہیں کروں گا لیکن میں ریالٹی پہ بات کروں گا۔ میں آزاد کشمیر کو میں نے دیکھا، میں ان لوگوں سے ملا ہوں، میں نے ان لوگوں کے مزاج کو دیکھا ہے جو اس چیز کو موو کر رہے ہیں، ساری چیزیں۔ ایک چیز تو انہوں نے ٹھانی ہوئی تھی اور آج بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ جی 12 مہاجرین کے جو حلقے ہیں یا 12 مہاجرین کی جو نشستیں ہیں، 12 نشستیں جو انفیکٹ ہم کہیں، یہ 12 مہاجرین نشستیں واقعی ان کو جی ختم کرانا ہے ہر 2 صورتوں۔ لیکن اگر گڈ سائن یہ تھا کہ فیڈرل کی طرف سے کہ گورنمنٹ کی طرف سے مذاکرات کا میز سجا، اس پہ سارے لوگ بیٹھے، تو اس کے بعد یہ تعطل کیوں آیا؟ جیسے پہلے میں نے کہا کہ کمیونیکیشن بیریئر تو تھا ہی تھا، لیکن دوسرا امپورٹنٹ یہ تھا کہ مس کمیونیکیشن پھر بائی اسپریڈ کی گئی، وہ اتنی اسپریڈ کی گئی کہ وہ پرانے 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب یہ موومنٹ شروع ہوتی ہے کہ جی یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر یہ ایک مسٹیک تو ہوا کہ کمیونیکیشن اس طرح سے اسپریڈ ہوا، لیکن دوسری طرف جو ہے
یہ بہت لاجیکل بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے بیسکلی پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ اوورسیز ہمارے کشمیری جاننا چاہتے ہیں, اور وہ چیز کیا ہے کہ جو بند کمرے میں بیٹھ کے آپ لیجسلیشن کیسے کر سکتے ہیں. 12 مہاجروں کی جو نشستیں ہیں یہ آزاد کشمیر کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے اس کا حصہ ہے. کیوں ضروری ہے عدیل صاحب, کیوں ضروری ہے؟ ختم ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ ایک لمبی لیکن چیدہ میں آپ کو اس میں باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. دیکھیے جی 4-4.5 لاکھ یا اس سے بھی کچھ زیادہ, اب تو زیادہ ہو گئے وہ لوگ جو مائگریٹ کر کے آپ کے پاس یہاں پہ آئے, ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, ہم ان کو کیا دے سکتے تھے؟ ہم نے یعنی کہ گورنمنٹس نے ان کو یہ دی کہ ان کو ایک اعزاز کے طور پہ ان کو کہا کہ آپ آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کا آپ حصہ بنے. آج بھی لوگ جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے مختلف سٹیز میں وہ لوگ رہ رہے ہیں, اور ان کی جو ایک چیز پریزنٹ کی جاتی ہے نا کہ جی بہت زیادہ عیاشی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پرسنلی میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ عیاشی ہوگی لیکن اجتماعی لیول پہ نہیں ہے, ان مہاجرین کی اجتماعی لیول پہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ بیسکلی ان کے سمپتیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کی بیسکلی ان کے مائنڈ سیٹ, سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سیکنڈ جو ہے اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ بیسکلی یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں اپنے اپوزر کو, اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی مطلب کہ ہم آپ یہاں پہ یہ لوگ آئے تو مطلب ضرورت نہیں ہے ان کو, بس جس طرح سے آرڈنری ہم باقی لوگ چل رہے ہیں اسی طرح ان کو چلائیں, ٹھیک ہے جی. تو 3-4 اس کے امپورٹنٹ ہے, لیکن ٹائم چونکہ شارٹ, آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کی سمپتیز کے ساتھ. دیکھیے مسعود صاحب, نہ مجھے کھیلنے کا کوئی حق ہے, نہ آپ کو, نہ کوئی تیسری پارٹی کھیل سکتی ہے. تو کانسٹیٹیوشنل جو میٹر ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہر پاکستانی کشمیری کو. یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, یہ ایسا میٹر نہیں ہے کہ آٹا سستا ہوگا, زیادہ ہوگا, سلنڈر کم ہوگا, جاری کیا تو چل جائے گا. ہاں, یہ اس طرح نہیں. قانون سازی ہے, آپ بیٹھیں گے, آپ بیٹھنے کے بعد اس پہ نیگوسیشنز کریں گے. نیگوسیشنز پہ ہو سکتا ہے اوپر نیچے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آج دنیا ورلڈ کے اندر آپ دیکھیں نیگوسیشنز کتنے ایسے معاملات ہوئے جس میں نیگوسیشن. سو میں یہ سمجھتا ہوں کیلکولیٹڈ گفتگو میں کہ یہ بیسکلی وہاں سے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی, اور ایک ذہن میں تھا کہ جی کرا کے اٹھنا ہے, ہم نے اسی ٹیبل سے کرا کے اٹھنا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ لچک جو ہے نا کسی اینڈ پہ دکھانی ضرورت تھی, کیونکہ خوبصورتی آپ کی یہ ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کچھ لے کے اٹھیں. بالکل, لیکن کچھ دو. اچھا دل بشیر صاحب, آپ کی جو صحافتی بصیرت ہے وہ کیا کہتی ہے, جو آج ایک مذاکرات کا ٹیبل مظفر آباد میں سجا ہے, حالات بہت ٹف ہیں دونوں طرف سے, عوامی ایکشن کمیٹی بھی کھڑی ہے, حکومت بھی کھڑی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جو وفاقی وزراء گئے ہیں یہ تو بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, مذاکرات کتنے حد تک آپ اس کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بہت پازیٹیو سائن ہے فرام دی پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف. انہوں نے میری کنفرمڈ اطلاع ہے کہ اعلیٰ جگہ کے اوپر انہوں نے بیسکلی انٹرپٹ کیا, انہوں نے کہا جی اس کو ہم پولیٹیکلی ہینڈل کرتے ہیں. سو ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کی گئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس سو کالڈ لیڈرشپ کو یا ممبرس کو کہ آپ آئیے, آ کے بیٹھ کے بات کیے. پہلے تو یہ اسٹیپ بہت پازیٹیو ہے, اس سے ایک ہوپ جو ہے پوری کشمیریوں میں, بیسکلی پاکستان میں چونکہ لوگ فیل کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں باقی چیزیں اوورسیز, وہ ایک ہوپ لے کے بیٹھے ہیں کہ جی اب عوامی ایکشن کمیٹی کا کام ہے کہ وہ آئے, آ کے بیٹھ کے بات کرے. آپ کے جو وٹس ایور دو مطالبات ہیں, اگر آپ کے 38 جو آپ کے پوائنٹس تھے ان پوائنٹ سے بڑھ کے آپ کے کوئی پوائنٹس چلے گئے, آپ وہ بھی ٹیبل پہ لے کے آئیں, بٹ کم ٹو دا پوائنٹ, کم ٹو دا ٹیبل, آپ بیٹھ کے بات کریں گے. ایک جیسچر یہ جا رہا ہے جو میں فیل کر رہا ہوں, میں صحافتی بصیرت کا, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں جی, دیکھ رہا ہوں ایک جیسچر یہ ابھر رہا ہے کہ جیسے بہت سختی ہے کس طرف عوامی ایکشن کمیٹی کے, ان میں بہت سختی ہے, چونکہ یہاں پر کوئی یہ فیلنگز ہیں کہ ہمارے ساتھ عوام ہے بہت زیادہ, تو ہم جو ہے وہ ایسے کر. دیکھیے کتنی کیجولٹیز ہو گئی ہیں بہت سائڈس, بالکل ٹھیک ہے, رپورٹ ہو رہی ہے نا بہت سائڈس پہ کیجولٹیز ہو گئی ہیں. سو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو آج نہیں تو کل بیٹھنا پڑے گا. آپ آج بیٹھیے, بالکل آپ آج بیٹھ کے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک آپ کو اپرچونیٹی دی ہے, آپ کے یہاں سے فیڈرل منسٹرز اور بہت سارے لوگ آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہیں, تو وہاں پہ جو میٹنگ ہو رہا ہے, جو سیشن ہو رہا ہے, وہ بڑا پازیٹیو سیشن ہے, تو میں اس کو پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. اور اگر تو یہ اپرچونیٹی آپ نے گنوا دی تو جو طاقت آپ نے بنائی ہے اس طاقت کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا. بہت شکریہ عدیل بشیر صاحب. ناظرین یہ تھے عدیل بشیر صاحب سینئر صحافی. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے سینئر پارلیمنٹیرین کو بٹھایا, اور عوامی ایکشن کمیٹی بھی ٹیبل پہ مذاکرات کے لیے آ چکی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے یہاں سے کچھ لو اور کچھ دو کے تحت اٹھنا چاہیے دونوں طرف سے. جب تک لچک نہیں ہوگی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. مسعود الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.